جن کو The institution of Khilafat, which can be described as the system, نظام خلافت کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے اسلام میں کوئی روحانی امام very ہو۔ important things to be. یہاں پر ایک بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ میری وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ 30 سال تک جاری رہے گا۔ Be a system of caliphate پھر آپ نے یہاں فرمایا کہ آنے والے وقتوں میں یہ سلسلہ دوبارہ زندہ ہوگا، for nearly 30 years. اور یہ قدرتی طور پر اسی وقت ہو سکتا ہے And جب then he mentioned جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہو وہ وفات پا جائے، period of latter یعنی اس وقت کا مصلح، امام اور مہدی جب وہ وفات پائے گا تو پھر دوبارہ خلافت کا سلسلہ قائم ہوگا۔ be after the demise of the one who was promised to come, the reformer of the age, the promised Messiah and Imam Mahdi, when he will pass away, after his demise, once again, this system of Khilafat will be established. نہیں کوئی آواز وقت کی تیرے سے ما كانت نبوة قط إلا تبعته خلافة کوئی بھی ایسی نبوت نہیں جس کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری نہ ہو۔ by a series of successes. لبیک یا حبیب من یہی وجہ ہے کہ احمدی مسلمان سب سے زیادہ منظم، تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ مسلم جماعت ہے۔ حبیب من Allah wahi al-Jamaat. یاد رکھو کہ حقیقی طور پر ایک ہی جماعت ہوگی جو کہ انتہائی منظم ہوگی، And truly, اور اس سے یقیناً آپ کا اشارہ سورہ نور کی اس آیت کی طرف جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ متقیوں کو ضرور نظام خلافت کی برکت سے نوازا جائے گا۔ righteous people will be blessed with the institution of Khilafat. ایک مرشدی لبیک مرشدی۔ The blessing of Khilafat is خلافت کی برکت دنیا میں اسلام کی ترقی کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے سر کے بغیر پل نہیں سکتی، اور خلافت اسلام کے جسم کا سر ہے، لہٰذا خلافت کے بغیر اسلام زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک احسان ہے، اور اگر آپ پوری دنیا کی طرف دیکھیں تو کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم واحد وہ جماعت ہیں جو متحد ہیں ایک روحانی پیشوا کے ہاتھ پر، جسے خلیفۃ المسیح کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے، اور واقعی یہ معجزہ ہے کہ خلیفہ جب بھی کوئی بات کہتا ہے تو اسے فوراً سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، اور اس کی مثال کسی اور مسلم جماعت میں نہیں ملتی، بلکہ پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لبیک یا حبیب من لبیک سیدی لبیک یا امامنا لبیک مرشد۔ And we can see that by the grace of Allah, اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسلم فرقوں میں سے جماعت احمدیہ ہی ہے جو خلافت کی برکت سے بہرور ہے، اور یہ جماعت ترقی کر رہی ہے۔ it is progressing. اس جماعت پر خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کا اندازہ گزشتہ 100 سالوں کی کامیابیوں اور ترقیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ The word insan, some of the commentators write, بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ لفظ انسان بنیادی طور پر انسان ہے، یعنی دو پیار، دو محبتیں، insan means ایک محبت پیدا کرنے والے کے لیے اور دوسری محبت اس کی مخلوق کے لیے۔ پس مذہب کے دو پہلو ہیں، ایک خدا کی محبت اور دوسری اس کی مخلوق کی۔ creation. So religion has got two aspects: love for the creator and the love for his creation. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ آئرلینڈ ڈبلن میں ہم نے یہ محبت سب کے لیے نفرت کسی کے لیے نہیں کا بینر لگایا، تو ایک راسخ الاعتقاد یہودی نے بینر پڑھا اور میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں یہودی ہوں، تم مسلمان ہو، تم مجھ سے کس طرح محبت کر سکتے ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہم اس جماعت میں ہیں جس کے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ جماعت کے مختلف ممالک میں اپنے سکول قائم ہیں جو ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، سیرالیون افریقہ سے لے کر جزائر فیجی جنوبی بحر الکاہل تک۔ In field of service to the humanity also, پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کے میدان میں بھی جماعت احمدیہ کا کوئی مقابلہ نہیں، اور یہ سچی جماعت کا ایک نشان ہے۔ another
sign of the community being the true community is a service to humanity. یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ کسی دوسرے شخص کی ضرورت کے وقت اس کے کام آنا، اور ایک جماعت کے طور پر ہم یہی کرتے چلے آئے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح کرتے رہے ہیں۔ کئی دہائیوں سے جماعت احمدیہ نے متعدد ہسپتال اور میڈیکل سینٹر کھولے ہیں جو ضرورت مندوں کو مفت علاج فراہم کرتے ہیں۔ ہم نے ہسپتال بنائے، کلینک بنائے ہیں، ہم نے اسکول کالج کھولے ہیں، اور افریقہ میں ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں۔ یہ ہمارے فرائض کا حصہ ہے اور اسے ہماری فطرت ثانیہ میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کے بارے میں غور بھی کرتے رہنا چاہیے۔ قدرتی آفات کے کٹھن اوقات میں جماعت متاثرین کو امداد پہنچانے کے لیے فی الفور اپنی خدمات فراہم کرتی ہے۔ کوبے کے 1995 کے عظیم زلزلے سے لے کر دور حاضر میں شمالی پاکستان کے تباہ کن زلزلے تک۔ پچھلے دنوں سونامی کے وقت اور کشمیر کے زلزلے کے وقت جب میں وہاں ذاتی طور پر موجود تھا، کشمیر کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں احمدیوں کو متعدد مصائب اور مظالم کا سامنا تھا، اور جواب میں احمدیوں نے انتہائی محبت اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا، اور یہ کیسی ناقابل یقین بات تھی۔ دنیا بھر میں یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انسانیت کو پیش آنے والی آزمائشوں میں جماعت احمدیہ رفاہی کاموں میں خدمات کرنے والوں کی صف اول میں رہی ہے۔ جہاں تک ہیومینٹی فرسٹ کا تعلق ہے تو اس کی تو بنیاد ہی انسان کی خدمت کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام بھی ہیومینٹی فرسٹ یعنی سب سے پہلے انسانیت رکھا گیا ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ ایک بے مثال ادارہ ہے جس کی تمام تر کوشش اور خدمات لوگوں کی ضروریات و تکالیف کو رفع کرنے کے لیے وقف ہیں۔ لکھوک احمدیوں میں سے کچھ احمدی ایسے بھی ہیں جنہوں نے نوع انسانی کی ممتاز خدمات کی بنا پر عالمی سطح پر اپنی ایک چھاپ لگائی ہے، اور دنیا بھر میں ان کی انسانیت کے لیے خدمات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ سر محمد ظفر اللہ خان پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے جو بعد میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر بھی رہے اور دی ہیگ میں عالمی عدالت برائے انصاف کے صدر اور جج کی خدمات سر انجام دیں۔ He was chosen by قائد اعظم۔ انہیں قائد اعظم کی نظر انتخاب نے خود چنا تھا کہ وہ مسلم برادری اور مسلم لیگ کی نمائندگی اس ٹریبیونل کے سامنے کریں جسے پنجاب کی تقسیم کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور اس امر پر قائد اعظم ان سے اس قدر خوش ہوئے کہ قائد اعظم نے سر ظفر اللہ خان کو کوئی عہدہ نہ ہونے کے باوجود بھی اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے چنا، اور بقول کلکتہ اسٹیٹسمین کے سر ظفر اللہ خان نے پاکستان کو دنیا کے نقشے میں ایک اہم مقام دلایا۔ ایسے ہی ایک اور احمدی پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام ہیں۔ وہ اپنے مضمون میں ہونے والی تحقیق میں صف اول کے سائنسدان تھے جنہوں نے بعد میں فزکس کا قابل فخر نوبل انعام بھی حاصل کیا۔ انہوں نے اٹلی میں نظریاتی طبیعیات کا مشہور عالم بین الاقوامی ادارہ قائم کیا جو ان کے بعد انہی کے نام سے موسوم ہے۔ سر ظفر اللہ خان صاحب اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب دونوں فدائی احمدی اور بلند پایا اسلامی اسکالرز بھی تھے۔ میں تیری تبلیغ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی پیش خبریاں ملیں، دنیا کے کنارے، ان میں سے ایک یہ تھی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ یہ الہام جماعت احمدیہ کے دنیا بھر میں پھیل جانے سے حرف بحرف پورا ہو چکا ہے۔ رہی ہے یہ فونوگراف سے، مگر 1994 میں مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے قیام سے یہ الہام ایک نئے رنگ میں پورا ہوا۔ گزاف سے یہ جماعت احمدیہ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے جس کا مقصد دنیا بھر میں خدا تعالیٰ کی توحید کا پیغام پھیلانا ہے۔
ہمارے پاس بین الاقوامی چینل MTA انٹرنیشنل ہے